جی السلام علیکم جی جناب والا ڈاکٹر صاحبان اور اسٹوڈنٹ السلام علیکم. اچھا، آج میں جو مزاج کے بارے میں بات کروں گا، اسی لیے میں نے اوپر چھوٹی بھیجی ہے، پوسٹ کیا ہے کہ مزاج کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے جی، اور مزاج کی علامات کیا ہوں گی. تو میں نے کل سلیشیا کے اوپر جو اتنا سارا بیان دیا تھا، مجھے یقین ہے کہ میرے تمام اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹر صاحبان اس کو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں سمجھا تو میں ایک دو لائنیں اور بتا دیتا ہوں تاکہ مزید اس میں نکھار آ جائے. جی یہ نوٹ رکھیے گا اس بات کو کہ سلیشیا وہ دوائی ہے جو جسم کے اندر البیومن پیدا کرتی ہے. جی البیومن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو انڈے کی سفیدی ہے اسے ہم البیومن کہتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ کوئی غذا بھی کھاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ البیومن یعنی سب سے پہلے وہ پانی اختیار کرتی ہے، اس کے بعد وہ البیومن میں چلی جاتی ہے. البیومن جب تیار ہو جاتا ہے تو اس سے پھر چربی تیار ہوتی ہے، یعنی البیومن سے پھر چربی تیار ہوتی ہے. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ سلیشیا وہ دوائی ہے جو جسم کے اندر البیومن پیدا کرتی ہے، اور یہی البیومن انسانی جسم کے لیے ضروری ہوتا ہے موٹا رہنے کے لیے. اگر یہ نہ ہو تو جسم جو ہوتا ہے وہ سوکھتا چلا جاتا ہے، اور مریض جو ہوتا ہے کسی قسم کی کوئی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا. وہ آتے ہیں سوکھا ہے بندہ کو دبوں جلدی ہے تو وہ سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے بالکل. دوسرا سوال ڈاکٹر نے یہ کیا تھا کہ یہ طریقے کیا ہیں اور کون کون سی مشینی ہے اور کون کون سی کیمیاوی ہیں. تو اس بات پہ غور کیجیے گا. میرے ساتھ ہو سکتا ہے سب ڈاکٹر کے معاذ حضرات کا جو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں جو سب سے بہترین ہے. جو لفظ پہلے آتا ہے، مثلا ایک مریض ہے جیسے اب یہ سلیشیا کا جو سب سے پہلے لفظ آتا ہے اسے کہتے ہیں سردی، اور اگر تری، یہ سردی پہلے آ رہی ہے اور تری آگے آ رہی ہے. تو جب سردی آئے گی تو سردی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی کیمیاوی تاریخ ہے، اور تری کیا ہے، اس کی مشینی تاریخ ہے. یہ سردی کو روکتی ہے، جسم کے اندر سردی کو روکتی ہے اور تری کو خارج کرتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں رطوبات زندگی کو خارج کرتی ہے. جیسے کہ پاس پار کی چیزوں کو باہر نکال دینا، یہ بھی اس کی صفات میں سے ایک صفات ہے. یہ روکے گی بھی اور خارج بھی کرے گی. اب خارج اور روکنا کے طریقہ کار کیا ہے جی؟ اگر آپ اس کے ساتھ کالی مرچ دیتے ہیں، اگر اس کے ساتھ آپ کالی مرچ دیتے ہیں تو یہ اس کو خارج کرے گی، یہ اس کی مشینی تاریخ بنا دے گی، کیونکہ پچھلے سے میں چلی جاتی. اگر یہ اگلی کیفیت میں جاتی ہے، مثلا آپ انجیری پیشنٹ کے اندر جا رہے ہیں تو یہ کیمیاوی کیفیت پیدا کرے گی اور اگلی کو یہ تاریخ دے گی. جی یہ میں نے پوسٹ کی ہے تو آپ یہ دیکھیے گا. سلیشیا کے اندر یا سلیشیا کے مریض کے اندر جو ہے حرارت عزیزی کی کمی ہوتی ہے، حرارت عزیزی کی کمی ہوتی ہے. اب یہ جو الفاظ ہیں یہ ساری حکمت کے ہیں، یہ ذہن میں رکھے گیا. یعنی دوسرے لفظوں میں کیا ہوتا ہے، اس کا جگر ٹھنڈا ہوتا ہے پیشنٹس کا. جتنی یہ سلیشیا اس کے اندر جائے گی اتنا مریض کے اندر وہ ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، اور یہ ٹھنڈک کی جو ہے نا اس کا کمال ہے جی. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مریض کے اندر حرارت عزیزی کم ہوتی ہے، حرارت عزیزی تیزی نہیں ہوتی. یہ دھیان رکھیے گا اس بات کو. یہ اس کی بالمثل علامات میں سے ایک علامات آتی ہے جو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں. جی مزاجی طور پہ میں نے یہ لفظ اسی لیے آپ کو کوٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھیں کہ جو آپ مریض جو ہے نا سلیشیا کا بنتا جاتا ہے اس کے اندر قدرتی طور پہ حرارت عزیزی کم ہوتی چلی جاتی ہے. سلیشیا کی مقدار بڑھتی جائے گی تو حرارت عزیزی کم ہوتی چلی جائے گی. دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہتے ہیں، اینٹی دمی پیشنٹس ہے، اینٹی دمی کیفیت کو یہ ختم کرے گی تو تب حرارت عزیزی کم ہوتی ہے. جی صبح حکیم صاحب نے اس چیز کی وضاحت کر دی تھی کہ ہم لوگ بھی جو ہے 8 مزاجوں کو مانتے ہیں اور تلی کے نظام کو بھی ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن یہ مجبوری ہے کہ یہ لکھی ہوئی، جیسے اب یہاں پہ میں نے جو مزاج کوڈ کیا ہے، اب یہ سلیشیا کا مزاج وہ کوڈ کر رہا ہے کتاب والا. یہ نہیں کہ میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں، یہ سلیشیا کا مزاج ہے کہ یہ نجیری مزاج کے لوگوں کے پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. وہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اب یہ سوچنے کا عمل ہے جی کہ آپ کو انجیری پیشنٹس کے اندر جیسے سب سے بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے جو
زنجیروں کو ختم کرتی ہے، لیکن سمجھنے کہ اس میں تھوڑی سی محنت کا کام ہے یہ والا، میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس میں۔ تو یہ ہنجیری پیشنٹس کے اندر جیسے ہم دو طرح کیس ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحبان بھی سمجھتے ہیں، حکیم بھی، ایک وہ ہوتے ہیں جو T3 T4 کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ جگر کا ہوتا ہے ہارمونس، اور یہ جو ہے یہ دودھ کا ہوتا ہے، یہ منی وغیرہ ہوگی، دودھ ہوگی، اچھا چربی ہوگی، یہ والی چیزیں جو ہیں یہ والے ہارمونس یہ والے یہاں سے پیدا ہوتی ہے، انجیری نظام فکر اندر پیدا ہوتا ہے۔ میں نے اس پر بڑی غور کی ہوئی تھی، یہ رہا کہ انجیری پیشنٹ کیسے ہوتے ہیں یا ہم انہیں کیسے آگے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ نظام ہے جہاں دودھ، منی، چربی اور ہارمونز جو ہوتے ہیں ہمارے ٹیسٹیکلز ہارمونز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس جگہ پہ بنتے ہیں جی۔ یہ اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ کا ٹیسٹ یعنی یہ سمجھے کہ لمفیٹک سسٹم جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، یہاں پر میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ یہاں پہ انجیری پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اپر سرو کا پیشنٹ ہوتا ہے۔ اپر سرو کا پیشنٹ اگر آپ دیکھیں نا جی تو گرمیوں کے اندر بھی ٹوپی پہن کے رکھتا ہے، تو اسی طرح سلیشیا کا پیشنٹ بھی جو ہوتا ہے وہ گرمیوں کے اندر بھی ٹوپی پہن کے رکھتا ہے۔ تو یہ اس کی بالمثل کیفیت ہے، ذہن میں رکھیے گا، بالضد نہیں، یہ نہ اگر آپ کہیں جی۔ تو اس لیے میں بالمثل پہ ابھی لیکچر نہیں دینا چاہتا، لیکن میں نے اس لیے بتا دیا کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے جی اس کے تو مریض ٹھنڈے ہوتے ہیں، انہیں پسینہ نہیں آتا، یہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ ڈاکٹر صاحب کچھ اور کیا، یہ اس کی بالمثل کیفیات ہے سلیشیا کی، لیکن میں نے کیونکہ یہاں پہ بالضد کیفیت بیان کرنی ہے اس لیے بالمثل کو چھوڑتا ہوں جی۔ جی میں نے ابھی یہ 2 تصویریں آپ کو پوسٹ کی ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ دیکھیں گے، پسند بھی کریں، لیکن کلیئر نظر نہیں آ رہا، لیکن اس میں اندر یہ بالوں کی نجی لڑکی ہے، اس لیے بالوں کے اندر ہیں یہ چھوٹے 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 بے شمار گومڑ بنے ہوئے، چھوٹے 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 چھوٹے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو گومڑ بنے ہوئے یہ ان کے لیے سلیشیا تیر بہدف دوائی ہے جی۔ الحمدللہ جب ہم ان کو دیں گے تو یہ بالکل مشکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی دوسری تصویریں میں تقریباً 1-2 ہفتے کے بعد ہی دوں گا، کیونکہ یہ ابھی کیس چل رہا ہے جی میرے پاس جی۔ اب اوپر میں نے اس کی جو سلیشیا کی ہے آستک کہتے ہیں سفلس کو، تو یہاں یہ ثابت ہو جاتا ہے نا کہ سلیشیا جو ہے اینٹی آستک دوائی ہے جی، یعنی جو اینٹی سفلس دوائی ہے۔ اس لیے جب ان لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے یا لوگوں کے سامنے تشریح کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ایک دوائی جو آستک کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو سرد دوائی ہے یا یہ تو گرم دوائی ہے۔ وہ بھائی اسے غور سے پڑھیں جی، تو آپ کو اس کے مزاج کی کیفیت جو کہ الگ الگ مل جائے گی۔ اب یہ گومٹ جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آستک کے ہیں، سفلسی ہیں، اینٹی سفلس ہیں، یعنی یہ تاریخ جو چل رہی ہے عورت کے جو سر کے اوپر یہ آستک کی چل رہی ہے، تو یہ گومٹ بھی اس کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو سلیشیا سے ٹھیک کر دی، اور تو میں ساتھ دیتا ہوں، یہ نہیں سلیشیا ایک دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ سلیشیا اس کا مین مرکزی جو ہے نا وہ دوائی ہوتی ہے جو میں آپ کو پوائنٹ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس لوگ آتے ہیں، یہ گمڑوں کے دو زیادہ آتے ہیں رسولیوں وغیرہ کے، اور الحمدللہ اللہ انہیں شفا بھی دیتا ہے میرا پاک پروردگار جی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا یہ کلینکل پریکٹس میں کون کون سی جگہ استعمال ہوتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا جی، سلیشیا وہ دوائی ہے، یعنی سلیشیا بعد وہ دوائی ہے جسے میں یہ کہوں جو مکمل طور پہ بلغمی سیل ریمیڈی ہے جی، بلغمی سیل ریمیڈی ہے، اور بالوں کی جڑوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک یہ مکمل طور پہ استعمال ہوتی ہے، یعنی بالوں سے جڑیں شروع ہوتی، جیسے میں نے اوپر فوٹو بھیجا ہے، یہ بالوں کی جڑوں کے اندر اس کے گومڑ بنے ہوئے، اور پاؤں کے ناخنوں کے اندر تک استعمال ہوتی ہے۔ پاؤں کے ناخن جب ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں، پی پڑ جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی تیر بہادر دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے جی۔ تو درمیان میں آپ پورا جسم دیکھ لیں کہ کون کون سا ایریا ہوگا جس کے بغیر یہ رہ سکتی ہوگی جی، یہ تمام جگہ پہ استعمال ہو سکتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ سمجھ کے دیں کہ جو مثل کیفیت میں یہ کیسے ہے تو بالضد میں کیسے، بس اتنا آپ کو سمجھ ہونی چاہیے جی۔ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ آج کے ایک ایسا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، انشاءاللہ مجھے آپ ساری زندگی دعائیں بھی دیں گے اور یاد بھی رکھیں گے۔ یہ صرف آپ کے لیے خاص تحفہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس کے اندر جب ہم کہتے ہیں نا جی ڈنگی فیور جو ہوتا ہے، پہلے ابھی تو اس سال نہیں آیا، لیکن 4-5 سال 6 سال پہلے ڈینگی فیور بہت زیادہ پھیلا تھا، اتنا پھیلا تھا کہ ہر گھر کے اندر 1-2 بندے جو ہے نا ڈینگی فیور کے اندر مبتلا مرض ہو گئے تھے۔ تو میرے اپنے گھر کے اندر بھی 2-3 لوگوں کو ڈینگی فیور ہو گیا، تو ہم لوگ بھی بڑے پریشان تھے۔ تو ان میں دنوں بھی یہ جو WBC کی پتہ ہے WBC کی بوتلیں لگاتے تھے، یا جو بھی 10,000 کی ایک بوتل لگایا کرتے تھے، ڈاکٹر کہتے جی ہم WBC کی یہ بوتل ایک لگا رہے ہیں۔
تو اسی دوران ظاہر ہے غریب آدمی بار بار کیا نام ہے 10,000 تو دے نہیں سکتا. تو ہم لوگوں نے بھی کوشش کی. تو اس وقت میرا نے ایک یہ فارمولہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کے لیے کام آئے گا کہ میں نے سلیشیا اور پلس بریٹا آیوڈائڈ اس کا اگلا جو سب سے ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی انجیری مزاج کہتے ہیں. تو انجیروں کے اندر جو ہے نا لمفاٹک سسٹم پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے WBC جو ہے انجیر پیدا کرتی ہے. یعنی چربی پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ رکھی جاتی ہے کوئی چیز تو وہ WBC پیدا ہوتے ہیں. تو یہ وہ واحد دوائی ہے ڈاکٹر صاحب جسے میں نے استعمال کروایا اور الحمدللہ ان لوگوں کا جن اس دور کے اندر WBC کم ہو گئے تھے وہ کہتے تھے WBC کم ہو گئے اس لیے ان کا علاج بڑا ممکن نہیں ہے, یہ ڈینگی فیور بڑا خطرناک ہے وہ دعا تریا. تو میں نے ان لوگوں کو یہ دیتا رہا ہوں. یعنی ایک ہفتے کے اندر WBC کی مقدار جو ہوتی تھی وہ برابر ہو جاتی تھی. تو یہ اس کا خاص کمال ہے ڈاکٹر صاحب. مجھے خیر اتنا لمبا چوڑا اناٹمی اور فزیالوجی کے بارے میں پتہ نہیں ہے انگریزی حساب سے, لیکن میں سلیشیا دیتا رہا ہوں اور بیٹا آیوڈائڈ کی 10x کی گولیاں اور سلیشیا کی 10x کی گولیاں یہ میں صبح پر شام انہیں کھلاتا رہا ہوں. تو الحمدللہ ایک تو ان کا بخار ختم ہو گیا تھا اور دوسرا ان کے ساتھ یہ WBC کا جو مسئلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. جی اچھا, میرے جو تجربے میں ڈاکٹر صاحب یہ چیز آئی جو میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے اسپیشل میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ دوسرے صاحبان ڈاکٹر صاحبان کو بھی فائدہ ہوگا, لیکن یہ کبھی کبھی کسی بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں کسی بندے کو تحفہ دوں. تو یہ میرا ایک مخصوص الحمدللہ میرے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی WBC کم ہو گئے ہیں یا ان کی کاؤنٹنگ کم ہو گئی ہے اور بخار پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہمارا, تو میں انہیں یہ سلیشیا دیتا ہوں اور بیٹا آیوڈائڈ دیتا ہوں 3x کے اندر. جیسے ذہن میں رکھیے گا بیٹا آیوڈائڈ. تو انشاءاللہ ان کا جو ہوتا ہے نا WBC بھی کا برابر ہو جاتے ہیں اور بخار بھی ان کا کم ہو جاتا ہے. جی پلیٹلیٹس جو ہوتے ہیں جیسا آپ کے یہاں تو میرے خیال میں ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب یہ کم ہو جاتے ہیں تو خون کے اندر جو ہوتی ہے نا یہ البیومن کم ہو جاتی ہے. اوپر میں نے اسی لیے کہا ہے خون کے اندر البیومن کم ہو جاتی ہے چاہے کسی مرض کے بھی اندر ہوں. تو پلیٹلیٹس کتنی بھی کم میرے خیال کے مطابق, اب میں تھوڑی سی خود ہی آپ وضاحت کریں گے پھر آگے بتاؤں گا کہ میرے بلاد کے اندر ہوتا ہے پلیٹلیٹس جتنی کم ہوتے جاتے ہیں ان کا خونی خراج جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, اور خون کا خراج جب زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں میں جو سمجھتا ہوں البیومن کی کمی ہو جاتی ہے. جو ہی ہم سلیشیا اور بیٹا آیوڈائڈ دیتے ہیں نا جی تو خون کے اندر البیومن زیادہ ہو جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں کیا ہے جی کہ البیومن زیادتی پکڑتے ہیں نا خون کے اندر تو خون کا اخراج بند ہو جاتا ہے, یا کہیں سے بھی خون جو ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اور جب بند ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کیسے کہتے ہیں پلیٹلیٹس پورے ہو گئے ہیں. جی تو مجھے زیادہ نہیں پتا تھا سب, کیونکہ آپ کا علم جو کہ مجھ سے زیادہ ہوتا ہے سامنے, تو نالے میں انگریزی اتنی زیادہ پڑھا بھی نہیں ہوں, کیا نام ہے MBBS تو میں نے کیا ہوا نہیں ہے, تو میں نے یہ جو سسٹم کیا ہے اس حساب سے. تو آپ مجھے تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا جو کچھ میں نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. جی اچھا, اس کے حساب سے ڈاکٹر صاحب یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ سلیشیا سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب اس کی اگلی تاریخ بھی اس کے ساتھ ملا کے دیں گے, تو تب جا کے یہ اپنا جو ہے نا جی مکمل کرے گی, اپنا جو عمل ہوتا ہے اس کا مکمل کرتی. اکیلی جو ہے نا یہ عمل مکمل نہیں کرے گی جب تک آپ نے اس کی اگلی تاریخ نہیں دینی. جی ماشاءاللہ سر, بہت ہی تفصیل سے آپ نے سمجھا دیا. اب آخری جو سوال آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جیسے عموماً جو ہارٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جو ان کی کورونری آرٹریز ہیں وہ بلاکیج ہو جاتی ہے یا وہ بند ہو جاتی ہیں, تو ان میں اسٹنٹس لگتے ہیں جن کو عموماً لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وال لگا دیا ہے. تو اگر اسٹنٹ لگے تو کیا اس کنڈیشن میں اگر مریض کی دوا بنتی ہو سلیشیا تو وہ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ویسے ایک حساب سے دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ہر فارن باڈی کو باہر نکالے گی, تو وہ تو فارن باڈی ہے جو نس کے اندر پڑی ہوئی, تو کیا یہ وہاں پر نقصان تو نہیں کرے گی؟ یہ برائے کرم جو ہے وہ بتا دیجیے گا. بہت شکریہ سر. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے ابھی آپ کا یہ سنا ہے تو یہ ایک رسکی کام ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ دل کے اندر اسٹنٹ پڑ گئے تو ظاہر ہے وہ فارن باڈی ہے, اب جو ہی سلیشیا دیں گے تو اس میں بیپ ڈال دے گی وہ, تو اس لیے یہ رسکی کام ہے. میرا تو خیال ہے اوائڈ کرنا چاہیے صاف سے. اور بہت سی دوائیاں ہوتی ہیں سلیشیا کے بجائے استعمال کرنا چاہیے. سلیشیا کو یہاں استعمال کرنا میرے خیال میں مطابق ٹھیک نہیں ہے.